انسان دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہ ہو، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا محض ایک امتحان ہے، اصل زندگی اس کے بعد ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ آج کا یہ بیان ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ صرف قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران۔ موت وقت دیکھ کر نہیں آتی، عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ سمجھدار وہ ہیں جو موت کو یاد رکھتے ہیں، اور جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں اندھیرا، تنہائی اور یہ 3 سوال کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، لیکن جواب زبان سے نہیں زندگی سے آتا ہے۔ اگر زندگی میں اعمال اچھے ہوں گے تو جواب بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ذرا برابر بھی نیکی یا برائی ہوگی وہ دکھا دی جائے گی۔ سورہ زلزال آیت نمبر 99 میں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، ہر بات کا جواب ہوگا۔ اس دن کوئی سفارش بنا اجازت کام نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم میں انسان کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک حساب نہ ہوگا۔ قرآن میں ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا صرف وہی کامیاب ہوگا۔ اور آخرت کا سچ یہ ہے ناظرین، کل کا انجام آج طے ہوتا ہے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل صرف حساب ہوگا۔ سورہ انجمن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، مطلب موت کے وقت روح جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، نیک آدمی کی روح کو سفید چہروں والے فرشتے لے جاتے ہیں اور خوشبو کے ساتھ ان کی روح کو لپیٹ دیتے ہیں، اور گنہگار انسان کی روح کو سختی سے نکالا جاتا ہے اور بدبو کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، روح کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، ہر آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، اور نیک روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور گنہگار روح کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 70 میں صحیح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، روح کو ان کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور یہیں سے قبر کی زندگی یعنی برزخ شروع ہوتی ہے، اس لیے روح جنت میں سیدھا نہیں رہتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان کے پیچھے برزخ ہے قیامت تک۔ سورہ المومنین آیت نمبر 23 میں برزخ کا مطلب ہے ایک پردہ، دنیا اور قیامت کے بیچ ایک وقت۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان کے آگے اور ان کے پیچھے ایک پردہ یعنی برزخ ہے، اس دن تک جب تک انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ سورہ المومنین آیت نمبر 23 میں یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور وہی برزخ ہے۔ قبر یعنی آخرت کا پہلا مرحلہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر یہاں مشکل ہوئی تو آگے اور زیادہ سختی ہوگی۔ سوچئے، جس گھر کو ہم اندیکھا کرتے ہیں آخرت میں وہی ہمارا سب سے لمبا گھر بننے والا ہے۔ اور دفن کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین؟ جب لوگ دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو حدیث کے مطابق مردے ان کی قدموں کی آہٹ تک کو سن سکتے ہیں، اور پھر 2 فرشتے قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کا انداز سخت ہوتا ہے اور وہ 3 سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس شخص محمد کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک مومن بنا ڈرے جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب قبر روشن کر دی جاتی ہے
جہاں تک نظر جائے وہاں تک سفید نور سے چمکتی ہے، جنت کی خوشبو بھی اس تک پہنچتی ہے۔ اور اگر جواب نہ دے پائے، جو شک کرتا تھا یا پھر دنیا میں گم تھا اور کہتا کہ میں نہیں جانتا، پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قبر انسان کو اتنا دبا دیتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سوچئے، جس کامیابی کے لیے ہم دنیا میں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن موت کے بعد وہ سب بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن مومن کے لیے برزخ کیسا ہوتا ہے ناظرین؟ ایک مومن انسان کے پاس خوبصورت شکل میں اس کے اچھے اعمال آتے ہیں اور کہتے ہیں، خوش ہو جاؤ، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اسے کہتے ہیں آرام سے سو جاؤ، اور وہ قیامت تک سکون میں رہتا ہے۔ اور ایک گنہگار انسان کے لیے اس کے برے اعمال ایک بھیانک شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے برے اعمال ہیں، تب قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڈھا بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکثر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، ایک حقیقت جو ہمیں ہلا دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر روز لوگ مرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ موت بہت دور ہے، پر یہ حقیقت ہے کہ موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، اور ساتھ کچھ نہیں جائے گا، صرف آپ کے اعمال ہی ساتھ جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر جنت کا ایک باغیچہ بن جائے تو آج سے ہی تیاری کرنی ہوگی۔ نماز کی پابندی کرنا، سچ بولنا، ظلم سے بچنا، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ جب موت آتی ہے تو موقع اور وقت دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی اٹھایا جائے گا، دفن کیا جائے گا، اور لوگ واپس چلے جائیں گے۔ تب نہ کوئی آواز ہوگی، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ کوئی پریوار ہوگا، صرف برزخ ہوگی۔ تو سوال یہ نہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، سوال یہ ہے کیا ہم اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، اگر آپ کو ایسی حقیقت پہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل اللہ کی کائنات کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم قرآن اور صحیح حدیث سے آخرت کی سچائی بتاتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے ناظرین، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، آمین۔